अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। आज के प्रोग्राम में एक इंतहाई अहम टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। सेंसस के हवाले से, मर्दमशुमारी के हवाले से हर साल बड़ी मुतनाज़ा रही है, स्पेशली कराची के केस में अगर देखें तो इस पर तो अल अमान अल हफीज, इतना इसके ऊपर ज़ाहिर के तहफ़्फ़ुज़ात हैं सियासी जमातों के कराची के लोगों के, बहुत सारी चीज़ों पे, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब आप किसी भी जगह, किसी भी मुल्क, किसी भी शहर के वसाइल इस्तेमाल करने वाले वहां पर जितने भी लोग हैं उनको गिन रहे हैं ताकि उन्हीं के हिसाब से उस पूरे मुल्क में जो है वो प्लानिंग की जाए। अब पाकिस्तान में ये हमेशा मुतनाज़िर रहा है बहुत सी जगहों पे, स्पेशली लास्ट जो हमारी सेंसस है इसके ऊपर जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स थे उनकी भी तहफ़्फ़ुज़ात रहे, और पाकिस्तान के अंदर जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, जो डेमोग्राफर्स हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर तनकीद की। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मेहताब करीम, आबादियाती माहिर, डेमोग्राफर, और इस साइंस, मैं ये साइंस कहूंगा इसे बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आपने जो इस दश्त की सयाही की, आपका जो एक्सपीरियंस है, पहले तो वो हमारे साथ जरा शेयर करें, फिर हम आते हैं टॉपिक के। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मदू किया। ये सेंसस जो है बहुत करीब है मेरे दिल से। एक तो डेमोग्राफी एक सब्जेक्ट होता है, इसमें मैंने पीएचडी की, उसके बाद मैं यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क में काम किया, और इत्तेफाक से उसी वक्त पाकिस्तान की 1981 की सेंसस हुई थी। तो उन्होंने यूएनडीपी से रिक्वेस्ट किया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ आप मुझे एक एक्सपर्ट भेज दें जो कि मैं देख सकूं कि जो डेटा कलेक्ट किया कैसा। वो तो मैं आया था कोई 3 महीने के लिए 1982 में पाकिस्तान, 1982। जी जी। तो वो बड़ी अच्छी सेंसस हुई थी, और जो पाकिस्तान के डेमोग्राफर्स हैं, ज्यादातर लोग जो सीनियर जो थे वो समझते हैं कि सबसे अच्छी सेंसस जो हुई है पाकिस्तान की वो 1981 में हुई थी। अब सेंसस का क्या मकसद है, इसका मैं थोड़ी देर में बाद में आऊंगा। उसके बाद मैं काफी काम किया सेंसस के ऊपर, और दूसरे रिलेटेड टू पॉपुलेशन ग्रोथ वगैरह पाकिस्तान में और दुनिया के कई ममालिक में मैं यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी काम किया। अमेरिकन सेंसस को भी मैंने देखा कि वहां मैंने काफी वक्त गुजारा है। तो पाकिस्तान के जब ये सेंसस हुई 1998 में, कोई 17 साल बाद, जिसमें के वैसे जो है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर 10 साल बाद होनी चाहिए, और इसकी लीगल रिक्वायरमेंट भी है। क्यों? उसमें 2-3 बातें एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे है ये आपको काफी कम्प्रहेंसिव इंफॉर्मेशन देता है हर सूबे के बारे में, हर शहर के बारे में, और एलोकेशन ऑफ नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स जो हैं, इट्स ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस। और ये दुनिया के ज्यादातर डेमोक्रेटिक मुल्कों में ही होता है, इंडिया में भी और दूसरे ममालिक में भी, अमेरिका, यूरोप, हर जगह, क्योंकि पॉपुलेशन चेंज होती रहती है। एक जगह लोग माइग्रेट करते हैं, अर्बनाइजेशन होती है, उसके बाद सारी चीजें। उसी तरह एक तो दूसरा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो जो एनएफसी अवार्ड है, उसका जो एलोकेशन होती है रिसोर्सेज की, वो होती है आबादी के तनासब से। जितना मुल्क में इकट्ठे हुए जितने पैसे और रुपए जो कहें आप, उसको जिस सूबे का सबसे ज्यादा आबादी हो उसको मिलता है, उसी लिहाज से तब्दीली होती रहती है, और उसी लिहाज से फिर वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की तरफ भी जाता है वो। जी। और तो ये उसका 85% जो है वेटेज जो है वो पॉपुलेशन बेसिस पे है, क्योंकि कुछ जो ऐसे इलाके हैं जैसे बलूचिस्तान, उसकी एलोकेशन थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि रकबा उसका ज्यादा है। नहीं, रकबे से ज्यादा वो पसमानदा इलाका है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो ये 15% उस वजह से कम कर दिया है। और तीसरा जो है, जो पाकिस्तान अभी तक चल रहा कोटा, प्रोविंशियल कोटा, उसी पे डिसाइड होता है कि सिविल सर्विसेज में जितनी सर्विसेज हैं जो कि सीएसएस वगैरह से आते हैं लोग, वो कोटा उसी पे डिटरमिन होता है कि हर सूबे को कितनी एलोकेशन, अगर जैसे 100 सीटें हैं तो उसमें कितने पंजाब को जाएगी, कितनी, ये तीनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट। हर 10 साल बाद होनी चाहिए, लेकिन पहली के बाद दूसरी कितने अरसे बाद? ये कोई 17 साल बाद हुई पहली, मतलब सेकंड जो है 1973 के बाद। ये पहली तो हुई थी 1991 में पाकिस्तान बनने के बाद, और एक्चुअली ये 1881 से
یہ ہندوستان کمبائنڈ انگریز جو کرتے تھے برطانیہ کی حکومت کراتی تھی 1881 سے ہر 10 سال بعد، اور ان انٹرپٹیڈ وہ بڑے ریگولر رہے ہوں گے وہ 1941 تک یہ ہوتا رہا انڈیا پاکستان میں، اور اس کے بعد پاکستان میں 51 سے، اور پھر 61 میں ہوئی، اور پھر 72 میں ہوئی، وہ جو بنگلہ دیش میں جو سول وار ہو گئی تھی اس کی ایسٹ کی وجہ سے پوسٹ پون 1 سال کے لیے ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، چلے ایک تو یہ کہ اس میں کنٹینیوشن نہیں ہے، ہماری یہاں تو پولیٹیکل وہ چیزیں بہت زیادہ جی نہیں، مگر 81 تک کنٹینیوشن ہوئی ہے کوئی وداؤٹ انٹرپشن۔ اس کے بعد کوئی وجوہات ہو گئی، اس میں ایک وجہ یہ تھی کہ پولیٹیکل ریزنز کی وجہ کر میرے خیال میں، کیونکہ سندھ کی آبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی تھی، جی بہت مائگریشن ہو رہی تھی۔ جیسے آپ کو میں ایگزامپل دوں گا کہ 1951 میں سندھ کا جو تناسب تھا پاکستان میں، ویسٹ پاکستان میں، وہ تھا 17%، اور جب 81 کی پاپولیشن سینسس ہوئی تو یہ بڑھ کے ہو گیا 21%، تو 4% سندھ کی آبادی بڑھ گئی اور دوسرے صوبوں کی کم ہو گئی، بیکاز مائگریشن سندھ میں بہت ہو رہی اور پھر سندھ میں بھی آپ دیکھیں گے کہ انٹیریئر سے جو ہے اربنائزیشن زیادہ ہوئی ہوگی کراچی کی طرف، کراچی جی ابھی سندھ جو ہے سب سے زیادہ، کوئی 50% سے زیادہ پاپولیشن سندھ کی جو ہے وہ اربن ایریا میں رہتی ہے، شہروں میں، تو اس لیے جو ہے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ الوکیشن ہو اسی طرح نیشنل اور پروونشل اسمبلی کا ہوتا ہے، اس سے بعد میں آئیں گے۔ مگر یہ جو سر اب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ لاسٹ جو سینسس تھی اس میں آپ کی بھی کچھ ریزرویشنز تھے، اس کے حوالے سے تحفظات تھے، وہ تحفظات پھر اب آپ نے جیسا ابھی تھوڑی دیر پہلے میری آپ سے بات ہو رہی تھی کہ ہم ڈیجیٹل سینسس کی طرف جا رہے ہیں، کس حد تک وہ تحفظات دور ہوں گے؟ جی اچھا، یہ میں بتا دوں تھوڑا کہ 1998 کی بھی جو سینسس تھی اس میں بھی کچھ تحفظات تھے، اور اس میں یونائیٹڈ نیشنز نے ایک کمیٹی بنائی تھی جس میں میں بھی ممبر تھا، اس زمانے میں جب راغا خان یونیورسٹی میں پروفیسر ہوتا تھا، اور بھی کچھ لوگ تھے، جو ہم نے کافی کمپریہنسو ریویو کیا۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ کچھ مسئلے ہیں، مگر یہ 2017 کی جو پاپولیشن تھی، یہ آل ایٹ اے سن جیسے سندھ کی پاپولیشن ایسٹیمیٹ تھی اور کراچی کی جو ایسٹیمیٹڈ پاپولیشن تھی وہ تھی تقریباً 21-22 2 کروڑ سے زیادہ ملین کی بات کرنا، مگر وہ جب سینسس ہوئی تو وہ 15 اور 1.5 کروڑ ہوئی، تو 1 کروڑ 60 لاکھ 1 کروڑ 60 لاکھ جو پورے کراچی ڈویژن کی، جی کراچی شہر کی 1 کروڑ 50 لاکھ۔ تو یہ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ بھئی یہ کیسے پاسبل ہے جب اتنی تیزی سے کراچی کی اور سندھ کی آبادی بڑھ رہی تھی، اور 1998 میں جو کہ سندھ کا تناسب تھا 23%، وہ وہی 23% بھی 2017 میں رہا۔ تو اس لیے پورے آپ کی سندھ کی جو پروونشل اسمبلی نے انانیمسلی ریزولوشن پاس کیا کہ یہ ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں یہ سینسس کے رزلٹ، اور یہ CCI جو ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ، جس میں چیف منسٹر جاتے ہیں ہر صوبے کے، مشترکہ مفادات کونسل، یہ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں یہ ایکسپٹیبل نہیں ہے، اسی لیے تقریباً 2 سال لگے یہ سینسس کے کو آفیشیل ڈیٹا ریلیز کرنے میں۔ صرف اس کنڈیشن پہ ہوا کہ کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا کہ جب تک کہ یہ CCI اس کو اپروو نہیں کرتی ہے ہم الیکشن نہیں کرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ الیکشن جو ہوگا وہ آن دی بیسس آف دی لاسٹ سینسس ہوا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب سر وہ جو ٹیکنیکل فرق تھا، ایک وہ جو کہلاتا ہے آپ کا ڈی جوڑے اور ڈی فیکٹو، یہ ذرا بتائیے گا کیونکہ یہ انہی میں پوری قوم جو ہے وہ الجھ کے رہ گئی ہے، جس کے اوپر یہ سارے مسائل آئے سارے۔ دیکھیں ڈی جوڑے کا تو مجھے اردو ترجمہ نہیں پتا ہے، کیونکہ ڈی فیکٹو جو ہے وہ کہتے ہیں گراؤنڈ ریالٹی، زمینی حقیقت، جو بھی صحیح جو ہو رہا ہے جو آپ کے سامنے ہے اس کو ڈی فیکٹو کہتے ہیں۔ بہت سارے ممالک میں، یورپ میں، عربی میں، امریکہ میں تھا، کچھ امریکہ کے سینسس پہ بھی کام کر رہا تھا میں، اور میں وہاں تھا سینسس کے وقت، کیونکہ میں وہاں وزٹ کر رہا تھا، تو جو سینسس فارم آیا انہوں نے کہا، میں بیٹے کے ساتھ تھا میں کہ جی آپ جو بھی اس گھر میں رہ رہا ہے اس دن آپ ان کو کاؤنٹ کریں، تو میں اور میری بیٹا ہم دونوں ساتھ تھے، ہم دونوں کی کاؤنٹنگ ہوئی، اسی طرح جو بھی لوگ وہاں تھے، اور امریکہ میں وداؤٹ فیل ایوری بڈی ارریسپیکٹو آف الیگل ایلین they were counted and they are counted۔
تو اور یورپین ممالک میں بھی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ڈیفیکٹو. سر، اس کو تھوڑا سا ذرا آسان کرتے ہیں کہ آپ کے آئی ڈی کارڈ میں، پاکستان میں ہمارے شناختی کارڈ میں 2 پتے لکھے ہوتے ہیں، ایک مستقل پتہ اور ایک عارضی پتہ. ٹھیک ہے. جی. اب اگر کوئی فیملی سوات سے ان کا تعلق ہے، کراچی میں پچھلے 25-30 سال سے رہ رہے ہیں اور عارضی پتہ کراچی کا ہے، جبکہ مستقل پتہ ان کا سوات کا ہے، جی رائٹ؟ جی جی. تو کراچی میں جو سینسس ہوئی ہے، جو پاکستان میں سینسس ہوئی، وہ مستقل پتے کے اوپر ہوئی، عارضی پہ نہیں ہوئی. اگر عارضی پہ ہوتی تو جی. یہاں پہ گن لیا جاتا ان کو، رائٹ؟ ایسے ہی ہوا نا ٹیکنیکلی. کچھ لگتا ہے ہی ہوا، لگتا ہے، کیونکہ یہی ہو سکتا ہے ایک وجہ. اور صرف کراچی نہیں بدلے، آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو سینسر یہ اربن ایریاز میں یہ ایگزیکٹلی، مسئلہ کیونکہ جو شہروں میں اربنائزیشن، جو لوگ جو جائیں گے مائگریٹ کریں گے وہ اربنائزیشن کی طرف. جی جی جو لوگ شہروں میں آتے ہیں، گاؤں جی، سے آتے جی، ہیں، جی. اور یہ صرف عارضی پتہ نہیں، زیادہ تر لوگ جو ہیں آپ اپنا شناختی کارڈ کا پتہ تبدیل نہیں کریں، بعد آپ کا جب ختم ہوگا تب آپ جا کے چینج کرائیں گے. تو اس لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ لوگ عارضی پتہ وہ بٹ سر ہم تھوڑا سا تحقیق میں گئے تو اس سے یہ چیز ہمارے سامنے آئی کہ جناب یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ عارضی پتہ جو ہے وہ کراچی کا ہے، مستقل پتہ سوات کا ہے. اب سوات کا جو مستقل پتہ ہے تو جو پروونشل فائنانس کمیشن وہاں پر جانا ہے وہ اسی کے اوپر جانا ہے، اسی کیلکولیشن کے اوپر جانا ہے. اچھا آپ کو میں بتاؤں، یہ جو پچھلی سینسس میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ انہوں نے شناختی کارڈ ہر شخص کا چیک کیا. میرے ساتھ پرسنلی بھی میں نے دیکھا، اور ایک ٹیکنیکل ایڈوائزری کمیٹی تھی جس کا میں ممبر تھا، اور یونائیٹڈ نیشنز کے ساتھ بھی ایک ریپرزینٹیٹو تھے. انہوں نے کہا یہ غلط ہے، آپ شناختی کارڈ چیک نہیں کریں، اس کی ضرورت نہیں تھی. اور اسی وجہ سے ظاہر ہے کہ جب آپ کو آن گراؤنڈ ریالٹی کے اوپر کرنا ہے تو بالکل وہی پہ ہونا چاہیے. تو اس لیے اس میں بہت سارے شک و شبہات پیدا ہو گئے کہ شاید کسی وجہ سے پولیٹیکل ریزنز کے یا کچھ فلاز تھے. اب سر ڈیجیٹل میں کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ڈفرینٹ ہے؟ کیونکہ ٹائم پروگرام جی بالکل. یہ میری خوش قسمتی ہے آپ کہیں کہ یونائیٹڈ نیشنز پاپولیشن کا ادارہ جو ہے UNFP، یونائیٹڈ نیشنز پاپولیشن فنڈ، مجھ سے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے بھیجا ایک ریکویسٹ کہ آپ ہمیں ایک سینسس کے کنسلٹنٹ ایڈوائزر دیں جو کہ ہمیں ہیلپ کر سکیں، کیونکہ پہلی دفعہ یہ ڈیجیٹل اور آپ کا انتخاب ہوا اس پہ. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کریں، تو میں 4 مہینے کے لیے ان کے ساتھ ہوں. اور میں نے کافی ڈیٹیل میں دیکھا کہ کیسی ہو رہی ہے. ایک تو سب سے اچھی بات ہوئی ہے یہ کہ ڈیجیٹل سینسس سے آپ نے پیپر کو آپ نے ختم کر دیا. پیپر لیس. اوکے. پیپر لیس ہے، جو بھی وہ جائیں گے وہاں اور ان کو فالو کیا جائے گا. ڈیجیٹل کا کوئی ٹیبلٹ ہوتی ہے، اس کے مطابق پتا چلے گا کہ سینسس کرنے والے جو اس گھر میں گئے ہیں کہ نہیں. ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ اور دوسرے ممالک میں، ایجپٹ میں، ایران میں، بنگلہ دیش میں، اس سب جگہ ہوا ہے یہ کام. اور یورپین ممالک، امریکہ میں تو ہوتے ہی ہے. دوسری بات جو ہے کہ یہ پہلی دفعہ لاسٹ سینسس میں انہوں نے نہیں کیا کہ یہ اب آپ سینسس کے بعد یہ تقریباً میرا خیال ہے 5% لوگوں گھروں میں دوبارہ جائیں گے. اوکے. ان سے کانٹیکٹ کیا جائے یا فون پہ یا رینڈملی، رینڈم جی. اور ان سے پوچھا جائے گا کہ دوبارہ چیک کرتے ہیں کہ آپ کے کتنے لوگ آپ کے گھر میں رہتے ہیں، تاکہ اس سے پتا چلے کہ کتنی، یا تو کچھ گھرانے چھوٹ بھی گئے ہوں گے، کچھ اس طرح کچھ بند ہوتے ہیں، اس طرح. تو یہ بڑی اچھی بات ہوئی ہے. تو یہ اور دوسری امپورٹنٹ چیز ہے یہ جو میں آپ کو ذرا یہ دکھا دوں، یہ انہوں نے پورا نظر آ رہا ہے. چلے آ جائے گا. نہیں ابھی نہیں آ رہا نظر. مجھے دکھا دیں، میں دکھا دیتا ہوں. مجھے دکھا دیجیے. یہ کہلاتی ہے رپورٹ انہوں نے پوری بنائی ہے بڑے پروفیشنلی طور پہ پاکستان بیورو آف سینسس نے، جو کہ ڈیجیٹل سینسس کیا ہے، کیسے ہوگا. اور پہلی دفعہ انہوں نے ایک ابھی آلریڈی کر لیا ہے انہوں نے پائلٹ ٹیسٹنگ. اچھا. پائلٹ ٹیسٹنگ ہو گئی ہے. یہ بہت ساری یہ سینسس ایکچولی یہ پچھلی حکومت نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہ سینسس ہونی چاہیے اس سال اگست میں. مگر کیونکہ اس میں کچھ مسئلے یہ ہیں کہ کیونکہ ڈیجیٹل ہے، ٹیبلٹ چاہیے جو کہ جس میں ڈیٹا انٹری ہوگی، اور کوئی 1,30,30,000 لوگ جائیں گے وہ جا کے. تو یہ آرڈر پہ پلیس کیا ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے. تو اس لیے یہ سینسس جو ہے اس میں تھوڑی سی ڈیلے ہو گئی ہے. پہلے
ठीक। था कि ये शायद दिसंबर में हो जाए। ठीक है। मगर मतलब हम ईवीएम पे जरूर आए, लेकिन पहले जरा डिजिटल अपनी सेंसस कर लें, देन इसके बाद हम ईवीएम के ऊपर आए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर आए। तो ये मेरे ख्याल से सही कदम यही होगा, यहीं से शुरुआत की जाए। ये शुरुआत यहीं से होंगी। दो जो बड़े इंपॉर्टेंट कदम उन्होंने उठाए हैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने, एक तो डिजिटल, जिसमें हमारी कमेटी जो पिछली थी वो बड़ा रिकमेंड किया था, और दूसरे हमने ये भी रिकमेंड किया था कि आप पोस्ट एन्यूमरेशन सर्वे कराएं, जो कि 5% या जो भी हम स्टेटिस्टिकली उसको अमूमन 5% होता है, उसको आप प्रोग्राम में वक्त की कमी इस वक्त बड़ी सामने आ रही है। मैं चाहूंगा कि आगे आने वाले जरूर आपके साथ नशिस्त रखें और इसका फॉलो अप रखें कि आप जो चीजें हमें बता रहे हैं किस हद तक वो प्रैक्टिकली। एक बस मैं खत्म करता हूं इस पर कि मेरी जो अभी मीटिंग जो मैं गया हुआ था इस्लामाबाद में, अंदाजन मेरा अपना ख्याल है कि ये मार्च तक शायद ये हो। अभी तो फ्लड्स हैं तो अभी तो कुछ सेंसस हो नहीं सकती है, मार्च तक हो जाएगा, और विद इन ए मंथ, एक महीने में रिजल्ट। पिछली दफा 1 साल लगा था रिजल्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मेहताब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अब तक इतना ही। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।